سورہ نمل آیت 49 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو وہ کہنے لگے، تقاسموا تم باہم قسم کھاؤ، باللہ اللہ کی، لانبیتنہ البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے، وَأَہْلَهُ اور اس کے گھر والے، ثم لنقولن پھر ہم ضرور کہہ دیں گے، لِوَلِيِّهِ اس کے وارث سے، ما شہدنا ہم موجود نہ تھے، مہلی کا ہلاکت کے وقت، اہل ہی اس کے گھر والے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ وہ 9 سردار جن کا پچھلی آیت میں بیان کیا گیا، یہ ان کی منصوبہ بندی ہے۔ اب حال دیکھیں کہ کس کبھی عمل کو کرنے لگے ہیں اور قسم کیا کھا رہے ہیں۔ جب کوئی گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرتا ہے۔ وہ جو خیر کا ان کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، بجائے یہ کہ اس پر عمل کرتے، وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ حق کو بیان کرنے والوں کے لیے دیکھیں کیسے کیسے مسائل اور مشکلات آئیں، ان کے لیے کیسے منصوبہ بندیاں کی گئیں۔ قبائل پر مبنی تھا، ہر ایک قبیلہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی اس کے جو بڑے کی، تو کوئی بھی اس طرح کا عمل ہوتا تو اس کا بدلہ لیا جاتا، اور پھر قبائل کے درمیان جنگیں جاری لگی رہتی تھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی منصوبے بنائے گئے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ 9 کے 9 تھے جو مختلف قبائل سے تھے، کہ سارے کے سارے شامل ہو جائیں، کوئی کسی کا راز افشا نہ کر دے۔ پھر اس پر وہ قسم لیتے ہیں کہ ہم ان کا کام تمام کر دیں گے ان کے گھر والوں سمیت، اور پھر ہم جب سارے 9 کے 9 سرداروں اور قبیلوں کے ان کی طرف سے گواہی آ جائے گی کہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ہمیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اس کا، اور ہم بالکل یہ سچی گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں معاون ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں مخالف ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ مخالفت کی ہی ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا آپ کا کردار کس طرح کا ہے، ہم اس معاشرے میں اپنا کردار کیسا ادا کر رہے ہیں، اصلاح والا کر رہے ہیں یا فساد والا کر رہے ہیں۔ اپنے بیہیویئر پر نظر کریں۔ ہم دین کے پاسداری میں، دین دوستی کے، ہماری عادات اطوار یا جو ہمارے خصائل ہیں یا ہماری جو تجارت ہے یا ہماری جو جاب ہے، کچھ بھی عمل ہے، کیا وہ دین کی پاسداری میں ہے یا دین کی مخالفت میں ہے؟ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے پھر ہمارا جو حساب ہوگا بہت سخت ہوگا، بہت سخت حساب ہونے والا ہے۔ وہ مالک ذات ہے، اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس کے لیے تخلیق کیا وہی فساد کرنے لگ گیا۔ جس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہوا کرتی ہے۔ جب انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی گئی تو پھر اس کی ذمہ داری بھی، اس کا مقام اور مرتبہ بھی اس لیول کا ہونا چاہیے نا، اور وہ ہے، وہ دیا گیا۔ لیکن چند دن کی زندگی کے لیے، چند دن کے تماشے کے لیے ہم ایسے منصوبہ بندی کرتے ہیں جیسے ہم نے سدا جینا ہو۔ یہاں پہ چیزیں، یہ مال متاع، یہ جائیدادیں، یہ ویسی رہ جائیں گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ ہم ان چیزوں کے لیے، اس دنیا کی مادی چیزوں کے لیے، جنہوں نے ادھر ہی گل سڑ جانا ہے، ادھر رہ جانا ہے، ان کے لیے ہم اپنے مقام اور مرتبے کو داؤ پر لگا دیں۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ ایسی سوچ کیوں رکھی گئی؟ اپنی سوچ کو دیکھیں، عالمگیر کریں، عالمگیر کہ پورے عالموں کو احاطہ کر رہی ہو وہ۔ تب جب سوچ کے اندر وسعت آئے گی نا، جب اپنے مقام اور مرتبے کو انسان پہچانے گا تو پھر وہ اس جو اندر جو اس کی کجی ہے، کدورت ہے، جو تنگ دلی ہے، جو تھوڑ دلی ہے، پھر اس سے اس کا نجات ملے گی، ورنہ وہ اپنے اندر کی گھٹن میں مارا جائے گا۔
اور ہم مارے جا رہے ہیں۔ ہماری دیکھیں سوچ دیکھیں، کیا ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے رویوں پر ہم دیکھیں کیسے اپنے آپ کو انیزی کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے آگے راستہ وہ کس طرف جا رہا ہے، ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے وہ راستہ۔ کیا وہ بدبختی کی طرف لے کر جا رہا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کی مادہ پرستی میں ایسا گم کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو پھر ڈھونڈ نہ پائے، پھر اسی میں ہی ساری مہلت برباد کر دی گئی، اور سمجھتے رہے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں۔ اس عقل کو، اس سوچ کو جو اس راستے کی طرف ہمیں لے کر جاتی، حق اور سچ کے راستے کی طرف، اللہ سے تعلق اور محبت کے راستے کی طرف، اس کو ہم نے کن چیزوں کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اسی لیے تو اللہ نے معافی کو پسند کیا ہے، درگزر کو پسند کیا ہے۔ درگزر، اس سے آگے تو نکل، تیرا معاملہ کچھ اور ہے، آگے چلو، آگے دیکھو، آگے بڑھو، معاف کر دو، درگزر کرو، اور اپنا انجام دیکھو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب اب اللہ کے تعلق اور محبت میں ہم وقت رہیں گے۔ اللہ کی محبت میں میرا ایک ایک لمحہ گزرنا چاہیے۔ کون ہے جو مجھے اللہ کے تعلق اور محبت سے روک رہا ہے؟ اس کے خلاف منصوبہ بندی کریں، بجائے یہ کہ جو اللہ کی طرف لے کر جانے والے لوگ ہیں ان کو آپ برا بھلا کہیں۔